ساجدہ کا شوہر جو کہ ایک مزدور تھا، شادی کے تقریباً 20 سال بعد ہی کام کے دوران ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ 4 بیٹوں کی ماں ہونے کے ناطے ساجدہ پر ذمہ داری بھی سخت تھی اور آزمائش بھی کڑی، مگر اس امتحان کی گھڑی میں بھی مضبوط عورت نے ہمت نہ ہاری۔ گھروں میں برتن دھو کر تو کبھی کپڑوں کی سلائی کا کام کر کے جو بھی ہو سکا کیا۔ باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد انہیں ممتا کی چھاؤں میں پالتی رہی۔ اب بیٹیوں کا قد گھر کی دیوار سے اونچا دکھائی دینے لگا۔ ساجدہ کو ان کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ ایک دن وہ چارپائی پر لیٹی اس فکر میں ڈوبی تھی کہ اس کی بڑی بیٹی زینت نے کہا، اماں کیا سوچ رہی ہو؟ ماں نے کہا، بیٹا سوچ رہی ہوں کہ تیری شادی کے لیے بعد یاسیہ سے قرضے کی بات کروں۔ زینت نے کہا، اماں ابھی جو ضروری کام ہے وہ تو کر لیں، پہلے گھر کی مرمت تو کروا لیں۔ یہ کہہ کر زینت کمرے سے باہر چلی گئی اور ساجدہ دوبارہ سوچ میں پڑ گئی اور خود سے کہنے لگی کہ بیٹے کی شادی سے ضروری کوئی کام بھی ہوتا ہے۔ ساجدہ نے جیسے تیسے پیسے اکٹھے کر کے بیٹیوں کی شادی کے انتظامات بخوبی انجام دیے۔ 3 بیٹیوں کی ذمہ داری جب سسر سے اتری تو اب چوتھی اور آخری بیٹی کی شادی کی فکر کھانے لگی۔ زینت کی جب ماں سے ملنے آئی تو ساجدہ ٹھیک طرح سے گھر کا کام بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ کمزوری اتنی تھی کہ ہاتھوں کی کپکپاہٹ سے کبھی کوئی چیز ہاتھ سے گر جاتی تو کبھی کوئی چیز۔ زینت نے کہا، اماں کیا ہو گیا ہے؟ تو بالکل خیال نہیں رکھتی، ہر وقت ہماری فکر نے تیری کیا حالت کر دی ہے۔ ساجدہ مسکرا دی اور کہا، نہیں بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ آخرکار سب سے چھوٹی بیٹی بھی اپنے گھر کی ہو گئی۔ اب ساجدہ اکیلی رہ گئی۔ تنہائی کا احساس جہاں اسے جچتا وہیں بیٹیوں کے سکھ کی لہر اس کے دل کو راحت دیتی۔ ساجدہ آج اپنے بستر پر ایسے لیٹی جیسے پوری زندگی کی تھکان اتارنے لگی ہے۔ اسے اپنے شوہر کی موت سے لے کر زندگی کے وہ تمام مشکلات لمحات یاد آنے لگے جن کی اذیت نے اسے موت سے پہلے تو مار دیا تھا، مگر خود کی زندہ لاش کو معاشرے کی ہر تلخی کے آگے اپنی بیٹیوں کی خاطر چلا رہی تھی۔ ماضی کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر ان موتیوں کو اپنے سرہانے کے حوالے کر کے سو گئی۔ صبح محلے میں شور اٹھا کہ باجی ساجدہ کے گھر کی چھت گرنے سے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس چھت کے گرنے سے صرف ساجدہ کا انتقال نہیں تھا بلکہ اس چھاؤں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کی ٹھنڈک نے کہ لمبے عرصے تک دھوپ میں جل کر اپنے بچوں کو زمانے کی گرم ہوا سے بچائے رکھا۔ دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے، آپ کو کبھی خبر نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ نہیں بتاتی اور وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ بازار سے سب مل جاتا ہے مگر ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا میں رونق ماں باپ سے ہوتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد چاہے جتنی بھی آسائشیں ہوں، چہرے پر یتیمی ہی آ جاتی ہے۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دیں نہ دیں سایہ ضرور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔